ان میں جو ہے عمر ان کی تھوڑی تھی باقی صحابہ کرام کے اعتبار سے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے دائیں طرف بٹھایا کرتے تھے۔ ابھی بچپن تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود ان کو اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ میں بٹھایا کرتے تھے۔ اگر آپ صفوں کی صورت میں بیٹھتے ہیں تو بالکل اپنے فرنٹ سامنے ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ترتیب تھی آپ نے اس کو ملحوظ خاطر تو رکھا، لیکن یہاں پہ آپ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ، عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما کہ یہ قرآن کی ایسی تفسیر کریں کہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگ ان کی تفسیر کو پڑھ کر قرآن کو سمجھتے رہیں۔ اس لیے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دائیں طرف جانب بٹھاتا ہوں، تاکہ مجھے اگر قرآن میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو میں عبداللہ ابن عباس سے رہنمائی لے لیا کروں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اب اس پر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آپ تفسیر ابن عباس پڑھ لیجیے۔ تفسیر ابن عباس بڑی مختصر تفسیر ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، عربک متن اس کا۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، جہاں بھی یہ نور کا لفظ ہے نا، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق ہم نے تمہارے پاس بھیجا نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سے مراد وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب ہم نے تمہاری طرف بھیجی۔ اب کچھ لوگ یہاں غلط فہمی کا شکار اس طرح ہوتے ہیں، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو فالو نہیں کرتے، اتنی بڑی شخصیت کا جب حوالہ دے دیا تو بات ختم ہو گئی، اب پیچھے کوئی بات کمی رہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چلے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اور اس کے بعد اللہ جو فرما رہا ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی قرآن ہے۔ تو جب دونوں کا مطلب قرآن ہوا تو اب آپ ترجمہ پڑھیں، کیا بنتا ہے؟ ترجمہ آپ خود کر لیں، کیا اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق ہم نے تمہارے پاس قرآن بھیجا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور قرآن بھیجا۔ اب یہ دونوں کا معنی ایک ہو گیا تو کسی صورت میں اس کی ٹرانسلیشن ایگزیکٹ ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا نور سے مراد وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو قرآن نے 2 ٹوک لفظوں میں فیصلہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نور ہے۔ دوسری آیت سن لیں، اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی، اب ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نور سے مراد اللہ کا نور ہے، تو اللہ کا نور بھائی اس کا سیاق و سباق دیکھیں کیا ہے، اس آیت کو پورا پڑھیں، آگے پیچھے اس کے دیکھیں ذکر کس چیز کا ہوا۔ تو اللہ جس چیز کا ذکر فرما رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرما رہا ہے۔ والذی، وہی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کا سرچشمہ بنا کر، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اور اپنے سچے دین کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا یریدون، وہ کافر یہ چاہتے ہیں، یہ آیت ذکر کر کے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، دین اتارا،
اور کافر یہ چاہتے ہیں، یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ اس اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، وہ اللہ کے نور کو بافواہہم، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، یہ کافر جتنی بھی سازشیں کر لیں میرا نور بام عروج تک پہنچ کے چھوڑے گا، پایا تکمیل تک پہنچ کر رہے گا۔ اب نور کا پایا تکمیل تک پہنچنا اور اس نور کا پورا ہو جانا، تو یہ نور سے مراد جو ہے وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کے متعلق اس قسم کا کانسیپٹ رکھنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیوں کہ خدا کا پورا ہونا کیا ہے، خدا کا تمام ہونا کیا ہے؟ اللہ کی ذات تو پہلے ہی تمام ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں واللہ متم نورہ، کافر اپنی پھونکوں سے میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور میرا نور جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو ان آیات بینات سے واضح ہو گیا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں پر نور کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں اور ان کی تفسیر بھی میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو میں نے پچھلے جمعہ المبارک پر اس کی ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب اس پوری حدیث کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، زیادہ بات بڑھاتے نہیں ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں۔ ان عبد الرزاق ان معمر ان ابن المنقدر ان جابر رضی اللہ تعالیٰ، 3 راویوں کا ذکر ہے جی۔ حضرت مصنف عبد الرزاق کا جو اس کتاب کے مصنف کے جو ہیں وہ رائٹر ہیں، جس کے انہوں نے حدیث کی یہ کتاب لکھی ہے، اس میں احادیث درج کی ہیں اور ان کا شمار بھی جو ہے وہ محدثین میں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، اتنا تعارف جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ حضرت معمر سے روایت کرتے ہیں۔ معمر یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور ثقہ راوی ہیں یہ احادیث میں۔ ان ابن المنقدری، وہ ابن منقدر سے روایت کرتے ہیں۔ منقدر، ابن منقدر جو ہیں یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث کا لقب رکھتے ہیں اور بڑا مقام ہے ان کا حدیث کو روایت کرنے میں، یعنی یہ راویوں کے نام جو ہیں یہ سارے کے سارے اتھینٹک ہیں، مستند ہیں، ثقہ ہیں، ان میں کوئی بھی کمزوری کسی قسم کی نہیں ہے۔ اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ، اس پہلی چیز کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ یہ بھی میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی کہ چیزیں 2 ہوتی ہیں، ایک تخلیق ہوتی ہے، ایک تولید ہوتی ہے۔ تولید کا مطلب ہوتا ہے جنم دینا، جنم دینا کسی چیز کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جنم کی نفی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ چیزوں کو جنم نہیں دیتا، اللہ چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، اللہ چیزوں کو بناتا ہے، اللہ چیزوں کا خالق ہے، مینوفیکچرر ہے، اور وداؤٹ مٹیریل وہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے، چیزوں کو وجود بخشتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، میں نے زمین و آسمانوں کو بغیر مٹیریل کے، کوئی شے موجود نہیں تھی، میں نے ان کو وجود بخشا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بغیر ساز و سامان کے، مٹیریل کے بغیر چیزوں کو وجود بخشتا ہے، وجود دیتا ہے، جنم نہیں دیتا۔ جنم نہیں، جنم کی نفی ہے، جنم کے لیے لم یلد ولم یولد۔ جب جنم کی نفی ہو گئی تو شرک والے معاملات تو اس سے قریب تر بھی نہیں بھٹک سکتے نا۔ فقالا، جب میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی پہلی شے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ خلقہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔
ثم خلق فیہ کل خیر، جب اس نور کو تخلیق فرما دیا پھر کائنات کی ہر خیر ہر بھلائی اللہ نے اس نور کے اندر بھر دی، اس نور کے اندر رکھ دی۔ اور اس کا ترجمہ میں اس طرح کیا کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر کوئی خیر کوئی بھلائی، وہ بھلائی ہی تب بنتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اثر کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھلائی کوئی خیر بنتی ہی نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی وہ خیرات نہیں لیتے۔ بھلائی ہی تب بنتی ہے، کتنی بھلائی عطا کی ہوگی، کتنی خیر عطا کی ہوگی، کتنی غنیمت اللہ نے عطا کی ہوگی، ذرا تصور کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے واللہ یعطی وانما انا قاسم، لوگوں خدا مجھے عطا فرماتا ہے، میں اس کو تقسیم کرتا ہوں، میں ان خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے کتنے خزانے عطا فرمائے اپنے حبیب کو، تیرا حبیب کہاں کہاں خزانوں کو تقسیم کرتا ہے، کب کب تقسیم کرتا رہے گا۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے سارے خزانے محبوب کے دامن میں بھر دیے ہیں، سارے خزانے۔ اب قیامت تک کے لیے ساری کائنات مانگنے والی آ جائے، ایک میرا محبوب تقسیم کرنے والا ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہونے۔ ایک اور آیت کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آخری وحی جو نازل ہوئی، آخری وحی سورہ مائدہ کی تیسری آیت، آج کا دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، عرفہ کے موقع پر۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے میرے حبیب میرے کارخانہ قدرت میں جتنی نعمتیں تھیں وہ سب کے سب میں نے تیرے دامن میں بھر دی۔ اب قیامت تک کے لیے کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدردان گیا۔ یہ ترجمہ کیا اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ انا آتینا کل کوثر۔ اگر کسی کے خزانے پر چیک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو تو اس کے خزانے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، جس خزانے پر چیک خود خالق کائنات کا ہو وہ خزانے کیسے ختم ہو سکتے؟ کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے۔ حاتم طائی کا جب ذکر ہوا تو اس کے 12 دروازے تھے مال، فقیر روزانہ آتے تھے بھیک مانگتے تھے، کوئی بھی خالی نہیں لوٹایا جاتا، ہر دروازے سے آتا، دوسرے دن پھر آتا، بہت بڑا سخی تھا۔ تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اے ناداں، تو نے میرے حضور کی سخاوت دیکھی ہی نہیں ہے، جس کو ایک بار حضور نے خیرات عطا کر دی زندگی بھر اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ گدا بن کر آیا تھا، اس کو سلطان بنا کر بھیج دیا، وہ فقیر بن کر آیا تھا، اس کو زمانے کا سخی بنا کر بھیج دیا، اس کا ظاہر باطن خیرات سے مالا مال کر دیا۔ ثم خلق فیہ کل خیر، ہر خیر ہر بھلائی اس نور کے اندر رکھ دی۔ وخلق بعدہ کل شیء، پھر ہر چیز کو اس کے بعد تخلیق فرمایا۔ جب ہر چیز آ گئی تو کائنات کی ہر چیز، وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب، جب اس نور کو تخلیق فرما لیا، بڑی قابل غور قابل توجہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے مقام قرب میں رکھے رکھا۔ کوئی شے تو تھی نہیں، زمین آسمان لوح کرسی عرش قلم، تو کہاں رکھا؟ اللہ نے اس کو اپنے مقام قرب میں رکھے رکھا۔ کتنی دیر؟ اس نئی 10,000 سنۃ، 12,000 سال۔ یہ 12,000 سال ہمارے دنیا کے 12,000 سال نہیں ہیں، جو آج جو ہے یہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال گزرے ہیں، تو دیکھیں کتنا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے ہوئے۔ تو یہ دنیا والے سال نہیں ہیں، یہ 12,000 سال، اور وہ بھی دنیا والے نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں محدثین کہ یہ 12,000 نوری سال ہیں۔ جو سائنس کے طلباء ہیں یا اساتذہ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بات کو اسٹڈی کیا ہے کہ جو نوری سال ہوتے ہیں
ہماری دنیا کا کہ 10,000 سال ہوں تو نوری سال کا ایک دن بنتا ہے. ہماری دنیا کے یہاں کے 10,000 سال ہوں نوری سال کا ایک دن بنتا ہے. تو جن سالوں کا ایک دن 10,000 سال کا ہوتا ہے، ان سالوں کے اعتبار سے 12,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اپنے مقام قرب میں رکھا. ثم جعلہ اربعۃ اقسام، پھر 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا. 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. فخلق العرش والکرسی من قسم، ایک حصے سے عرش و کرسی کو پیدا کر دیا. وحملۃ العرش، اور ایک حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا. وخزنۃ الکرسی، اور ایک حصے سے کرسی کے خزانوں کو پیدا کر دیا. 3 حصوں سے مخلوقات کو اللہ نے تخلیق کیا. ایک حصہ باقی رہ گیا، اور وہ جو چوتھا حصہ تھا وہ اقام القسم الرابع، چوتھی قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی مقام الحب، اپنے مقام محبت میں رکھا. کتنی دیر؟ اس نئی 10,000 سنہ، 12,000 سال. عرش، کرسی اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور کرسی کے خزانے، یہ سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق کیا ہے. شب معراج میں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلوے عرش پر ٹکا دیے تھے. تو لوگ کہتے ہیں خدا کا عرش ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتوں سمیت اس پر جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اپنی عقل کا علاج کریں، ہماری سمجھ میں آتا ہے. اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ ساری مخلوقات سے، مخلوقات میں تمام مخلوقات سے افضل ترین مخلوق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرش آپ کے ماتحت ہے. عرش بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، لیکن عرش آپ کے ماتحت ہے، آپ عرش کے ماتحت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرش سے پوچھو کہ اے عرش، تو نے گوارا کیا کہ آمنہ کے لال کے قدم تجھ پہ لگے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مجھے تو جن قدموں کی خیرات لے کر وجود مل رہا ہے، اگر مجھے وہ طلبے چومنا نصیب ہو جائیں گے تو میں اپنے عرش، اپنے مقدر پہ جھوموں گا نہیں تو اور کیا کروں گا. تو عرش اپنے مقدر پر جھومنے لگا. شب معراج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر اپنے قدم رکھے، اس لیے کہ اس کو وجود حضور کے قدموں کی خیرات لے کر ملا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی دانا اور بہت ہی زیرک انسان تھے. انہوں نے قرآن کی یہ آیتیں، یہ احادیث اور یہ ساری محبت بری باتیں پڑھ کر انہوں نے اپنی شاعری کی. ایسے شاعری نہیں، نچوڑ نکال دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو کائنات کی کوئی رونق نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. نہ یہ ساقی ہو، ساقی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ ساقی ہو، میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی. اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بزم توحید بھی، خدا بھی نہ ہو. ترجمہ کر رہا ہوں، بزم توحید بھی، دنیا بھی، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. یہ عرش و کرسی اور یہ افلاک اور یہ لیل و نہار، یہ سارا کا سارا نظام جو چل رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بدولت چل رہا ہے. اس لیے آپ کو لکھا گیا کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. یہ وجہ تخلیق کائنات، یہ ایک جملہ ہی بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. پوری کائنات کے تخلیق ہونے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی. بھئی جان ہے تو جہان ہے، اس کا مطلب ہے جان تو جہان ہے نا. تو الغرض چوتھی قسم کو پھر مقام حب میں رکھا 12,000 سال. ثم جعلہ اربعۃ اقسام، پھر اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. فخلق القلم من قسم، ایک قسم سے تو قلم کو پیدا کیا. واللوح من قسم،
ایک قسم سے لوح کو پیدا کیا، والجنت من قسم، اور ایک جنت سے ایک جو ہے قسم سے جنت کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ ہاں ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت آ اور طواف کر میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو جس کو حضور مل گئے ہیں، جنت کیا ہے اور جنت کی چیزیں کیا ہیں اور لوح و قلم کیا ہے، یہاں پھر اقبال کو پڑھ لیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جب انہوں نے شکوہ کیا تھا نا خدا کی بارگاہ میں، تو شکوہ خود کیا تھا، آگے سے جواب اللہ نے دیا، تو یہ خدا کہتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا انہوں نے۔ آگے خدا کی طرف سے جواب آتا ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ اے بندے تو میرے حبیب سے وفا کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، جب اقبال کی چلے بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں، چھڑ گئی ہے نا بات جب، تو کہتے ہیں کہ میں یورپ میں گیا، وہاں پر میں نے حسینوں جمیلوں کو دیکھا، اور وہاں کی رانائیاں، خوبصورتیاں، دلکشیاں، اور جناب مال و دولت ان کے پاس ہے، وہاں پر جو ہے کوٹھیاں بنگلے ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور عالی شان جو ہے وہ سواریاں ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورتیاں، زیب و زینت، اور طرح طرح کے جناب مرغن غذائیں، ٹھیک ہے، جو ہے باغ و بہار، سب کچھ ان کے پاس الغرض۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ قتل و غارت ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے فسادات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو پھر شکوہ کیا خدا کی بارگاہ میں کہ اے خدا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یعنی مسلمان مرتا ہے تو جہاں بھی مسلمان مرتا ہے، فلسطین میں مر رہا ہے مسلمان، کشمیر میں مسلمان، غزہ میں مسلمان، جگہ جگہ مسلمان مر رہا ہے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کہر تو یہ کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو آگے سے جواب پتہ کیا آتا ہے؟ اب میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا جو میں اکثر بولا کرتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمانچہ آتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رب منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کی محمد سے وفات ہونے تو پھر ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، صرف ہم نہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ساری کائنات تیرے قدموں میں بچھا دی جائے گی، لیکن تو ایک کام تو کر ذرا، میرے محبوب سے وفا کر، پھر دیکھ کائنات کس طرح تیرے قدموں میں نچھاور کی جاتی ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ یہ لوح قلم کرسی ان چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ ثم اقام القسم الرابع، پھر جو چوتھی قسم تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خوف میں رکھا 12,000 نوری سال۔ پھر اس کے 4 اجزاء کیے، فخلق الملائکۃ من جزء، ایک جز سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل کا مقام حضور سے زیادہ ہے، پتہ نہیں لوگ کیا پڑھتے ہیں، کیسا وہ دین پڑھتے ہیں، کیسا اسلام پڑھتے ہیں، عجیب و غریب تصورات ہیں ان کے۔ جب بات یہاں پر آ گئی کہ افضل الانبیاء، افضل المخلوقات، ساری مخلوق سے افضل اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جبرائیل کیا مخلوق نہیں ہے؟ اسرائیل و اسرافیل مخلوق نہیں ہے؟ وہ بھی مخلوقات ہیں نا، وہ نورانی مخلوقات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر، جبرائیل کا مقام دیکھنا ہے تو دیکھ لیں شب معراج کیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو بلا کر لاؤ۔ عرض کی کہ اللہ تیرے حبیب تو سوئے ہوئے ہیں، اٹھاؤں کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل تجھے میں نے یہ پھولوں جیسے لب کس لیے دیے؟ اپنے نورانی لب محبوب کے طلبوں پہ ٹکا دے، میرا محبوب اٹھ جائے گا، تیرا معراج ہو جائے گا۔ تو جبرائیل نے آ کر حضور کے طلبوں کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء، ایک جز سے سورج کو پیدا کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اس حدیث نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ بے سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج تو خود آپ کی خیرات لے کر بن رہا ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے سامنے، ایک شمع ہے، لائٹ ہے، یا موم بتی لے لیں آپ، تھوڑی سی اس کی روشنی ہوتی ہے مدد سے،
اس کے سامنے 1000 واٹ کا یہ بڑا بلب جلا دیں اس کے سامنے، اب اس شمع سے پوچھیں کہ بتا تیری کیا حیثیت، سایہ کس کا بنے گا؟ شمع کا سایہ بنے گا یا اس بلب کا سایہ بنے گا؟ روشنی کس کی زیادہ ہے؟ تو روشنی جس کی زیادہ ہے سایہ اس کا بنے گا، شمع کا سایہ بنے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی حیثیت اتنے بڑے جو ہے وہ بلب کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو سورج کو وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے ملا، اس لیے جن احادیث مبارکہ میں اور بھی بے شمار احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہے باقاعدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ والقمر والکواکب من جزء، ایک جز سے ستاروں اور جو ہے سیاروں کو پیدا کیا گیا۔ واقام الجزء الرابع فی مقام الرجا، اور پھر چوتھی جز کو اللہ نے مقام امید میں رکھا 12,000 نوری سال۔ تو یہاں سے پھر جب اس کو نکالا تو فخلق العقل من جزء، ایک جز سے عقل کو پیدا کیا، والعلم من جزء، ایک جز سے علم کو پیدا کیا، حکمت کو پیدا کیا، عصمت اور توفیق کو پیدا کیا۔ وقام الجزء الرابع فی مقام الخیا، 12,000 سال مقام خیا میں رکھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمباری پردہ نشین عورت سے بھی زیادہ حیا والے تھے، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نور کی طرف اپنی نگاہ محبت سے دیکھا۔ جب اس نور کو اپنی نگاہ محبت سے دیکھا، فترشح النور، اس نور کو پسینہ آ گیا۔ فقطر منہ 100,000 اس کے 1,24,000 اس پسینے سے قطرے گرتے ہیں۔ قطرۃ من نور، وہ سارے نور کے قطرے تھے۔ فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی او روح رسول، ایک ایک قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو تخلیق فرمایا۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر نبیوں کی روحوں نے سانس لیا۔ فخلق اللہ من انفاسہم، ان کی سانسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے اولیاء، شہداء، نیکوکار، فرما بردار لوگوں کو تخلیق فرمایا۔ فالعرش والکرسی من نوری، عرش و کرسی میرے نور سے ہے، فرشتے روحانی مخلوق میرے نور سے ہے، جنت اور جنت کی ساری نعمتیں میرے نور سے ہیں۔ وملائکۃ السماوات السبع، زمین و آسمانوں کے سارے فرشتے میرے نور سے ہیں۔ والشمس والقمر والکواکب من نوری، والعقل والتوفیق من نوری، وارواح الرسل والانبیاء من نوری، والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری، یہ سب کے سب میرے نور کا نتیجہ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 پردوں کو تخلیق فرمایا، ایک ایک پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو وہاں سے گزارا گیا۔ اس کو 12,000 سال ان میں غوطہ زن کیا گیا۔ جب ان پردوں سے اس نور کو نکالا، رکبہ اللہ فی الارض، پھر اللہ نے اس کو زمین پر سوار کر دیا، اور جب زمین پر سوار کیا تو مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات اس سے روشن ہو گئی، جیسے اندھیری رات میں سورج نکل آیا ہو۔ ثم خلق اللہ آدم، پھر جا کر کہیں اللہ نے آدم کو تخلیق فرمایا، من الارض، اس زمین سے، فرکب فیہ النور، اللہ نے ان کی پیشانی میں اس نور کو رکھ دیا۔ ثم انتقل منہ الی شیث، پھر حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، اور پاک پشتوں اور پاک نسلوں میں وہ نور منتقل ہوتا ہوا، پھر حضرت عبداللہ کے صلب میں منتقل ہوا، وہاں سے حضرت اماں آمنہ بنت وہب کے رحم میں منتقل ہوا۔ پھر فرمایا کہ ثم اخرجنی الی الدنیا، پھر اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا، سید المرسلین، تمام رسولوں کا سردار بنا کر، وخاتم النبیین، اور آخری نبی بنا کر بھیجا، ورحمۃ للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وقائد الغر المعجلین، اور سفید پیشانی والے لوگوں کا امام بنا کر بھیجا۔ وَهَكَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ یا جابر، اے جابر، اس طرح تیرے نبی کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ خالق کائنات ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔